بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب آدمی پر نزا کا عالم طاری ہوتا ہے تو اللہ عز و جل اس کی طرف 5 فرشتے بھیجتا ہے۔ پہلا فرشتہ اس کے پاس اس وقت آتا ہے جب اس کی روح حلقوم یعنی حلق تک پہنچتی ہے۔ وہ فرشتہ اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تیرا طاقتور بدن کہاں گیا؟ آج یہ کتنا کمزور ہے۔ تیری فصیح زبان کہاں گئی؟ آج یہ کتنی خاموش ہے۔ تیرے گھر والے اور عزیز و اقربا کہاں گئے؟ تجھے کس نے تنہا کر دیا؟ اور پھر جب اس کی روح قبض کر لی جاتی ہے اور کفن پہنا دیا جاتا ہے تو دوسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، تو نے تنگ دستی کے خوف سے جو مال و اسباب جمع کیا تھا وہ کہاں گیا؟ تو نے تباہی بربادی سے بچنے کے لیے جو گھر بنائے تھے وہ کہاں گئے؟ تو نے تنہائی سے بچنے کے لیے جو انس تیار کیا تھا وہ کہاں گیا؟ پھر جب اس کا جنازہ اٹھایا جاتا ہے تو تیسرا فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، آج تو ایک ایسے لمبے سفر کی طرف رواں دواں ہے جس سے لمبا سفر تو نے آج سے پہلے کسی نے بھی طے نہیں کیا، اور آج تو ایسی قوم سے ملے گا کہ آج سے پہلے کبھی اس سے نہیں ملا۔ آج تجھے ایسے تنگ مکان میں داخل کیا جائے گا کہ آج سے پہلے کبھی ایسی تنگ جگہ میں داخل نہ ہوا تھا، اور اگر تو اللہ عز و جل کی رضا پانے میں کامیاب ہو گیا تو یہ تیری خوش بختی ہے، اور اگر اللہ عز و جل تجھ سے ناراض ہوا تو یہ تیری بدبختی ہے۔ اور پھر جب اسے لحد میں اتار دیا جاتا ہے تو چوتھا فرشتہ اس کے پاس آ جاتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، کل تک تو زمین کی پیٹھ پر چلتا تھا اور آج تو اس کے اندر لیٹا ہوا ہے۔ کل تک تو اس کے پیٹھ پر ہنستا تھا اور آج تو اس کے اندر رو رہا ہے۔ کل تک تو اس کی پیٹھ پر گناہ کرتا تھا اور آج تو اس کے اندر نادم اور شرمندہ ہے۔ پھر جب اس کی قبر پر مٹی ڈال دی جاتی ہے تو اس کے اہل و عیال، دوست، احباب اسے چھوڑ کر چلے جاتے ہیں تو پانچواں فرشتہ اس کے پاس آتا ہے اور اسے پکار کر کہتا ہے، اے ابن آدم، وہ لوگ تجھے دفن کر چلے گئے، اگر وہ تیرے پاس ٹھہر بھی جاتے تو تجھے کوئی فائدہ نہ پہنچا سکتے، تو نے مال جمع کیا اور اسے غیروں کے لیے چھوڑ دیا۔ آج یا تجھے جنت کے عالی باغات کی طرف پھیر دیا جائے گا یا بھڑکنے والی آگ میں داخل کیا جائے گا۔ ایک بزرگ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں منقول ہے کہ انہوں نے عرض کی، یا الہی عز و جل، جب میں صحت مند ہوتا ہوں تیری نافرمانی کرتا ہوں اور جب کمزور ہوتا ہوں تو تیری اطاعت کرنے لگتا ہوں۔ طاقت کے زم میں تو مجھے ناراض کر بیٹھتا ہے، یعنی میں تجھے ناراض کر بیٹھتا ہوں۔ کمزوری کے عالم میں تیری فرما برداری کرنے لگتا ہوں۔ ہائے میری عقل کی کیا ہو گیا، کاش میں جان سکوں کہ تو میری ندامت کو قبول کر لے گا یا مجھے جرم کی وجہ سے دھتکار دے گا۔ یہ کہنے کے بعد آپ رحمت اللہ علیہ غش کھا کر زمین پر تشریف لے آئے، جس سے آپ کی پیشانی زخمی ہو گئی۔ ان کی والدہ ان کے پاس آئی اور ان کے ماتھے پر بوسہ دیا اور روتے ہوئے ان کی پیشانی صاف کر پھر کہنے لگی، اے دنیا میں میری آنکھوں کی ٹھنڈک اور آخرت میں میرے دل کے چین، اپنی رونے والی بوڑھی ماں سے کلام کر اور شکستہ دل ماں کا جواب دے۔ اور جب آپ رحمت اللہ علیہ کی کچھ افاقہ ہوا تو آپ نے اپنے دل کو تھام لیا اور آپ کی روح جسم میں بے چین ہونے لگی اور آنسو رخسار سے ہوتے ہوئے ان کی داڑھی کو نم کر کے انہوں نے اپنی ماں سے کہا کہ اے ماں، یہ وہی ہولناک دن ہے جس سے آپ مجھے ڈرایا کرتی تھی۔ ہائے ضائع ہو جانے والے دنوں پر افسوس اور ان لمبے دنوں پر حسرت جن میں کوئی بلندی نہ پا سکا۔ اے ماں، میں ڈرتا ہوں کہ کہیں مجھے طویل مدت کے لیے جہنم میں نہ ڈال دیا جائے۔ ہائے وہ وقت کتنا غمناک ہوگا اگر مجھے سر کے بال جہنم میں پھینک دیا گیا، اور وہ عالم کتنا افسوسناک ہوگا کہ جہنم میں میرے جسم کو کاٹا جائے گا۔ اے ماں، میں جیسا کہوں آپ اسی طرح کیجیے۔
آپ کی ماں نے کہا بیٹے میری جان تجھ پر قربان، کیا چاہتا ہے؟ بیٹے نے کہا میرا رخسار مٹی پر رکھ دیجئے اور اسے اپنے پاؤں سے رون دیجئے تاکہ میں دنیا ہی میں ذلت کا مزہ چکھ لوں اور اپنے آقا مولا عزوجل کی بارگاہ سے لذت پاؤں تاکہ وہ مجھ پر رحم فرما کر جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ سے مجھے نجات دے دے۔ ان کی والدہ کہتی ہیں کہ میں اٹھی اور اپنے بیٹے کے رخسار کو مٹی سے لتھڑ دیا۔ اس وقت اس کی آنکھوں سے پر نالے کی طرح آنسو بہہ رہے تھے اور میں نے اس کے رخسار کو اپنے قدموں سے روندا تو وہ کمزور آواز سے کہنے لگا گنہگار اور نافرمان کی سزا یہی ہے، خطا کار و بدکار کا بدلہ یہی ہے، اپنے مولا کے در پر کھڑا نہ ہونے والے کی یہی جزا ہے، اللہ رب العزت سے نہ ڈرنے والے کی یہی جزا ہے۔ پھر وہ قبلہ طرف رو ہو کر کہنے لگا لبیک لبیک لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ترجمہ میں حاضر ہوں، کوئی معبود نہیں تیرے سوا، پاکی ہے تجھے کو، بے شک مجھ سے بے جا ہوا۔ پھر اس کی روح قفص انصری سے پرواز کر گئی۔ ان کی والدہ مزید فرماتی ہے کہ میں نے اسے خواب میں دیکھا کہ اس کا چہرہ بادلوں میں گھرے ہوئے چاند کی طرح دمک رہا تھا۔ میں نے پوچھا بیٹا تیرے آقا عزوجل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو اس نے جواب دیا اس نے میرے درجے کو بلند فرمایا اور مجھے خاتم المرسلین رحمت العالمین محبوب رب العالمین عزوجل صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب میں جگہ عطا فرما دی۔ میں نے پوچھا کہ بیٹا میں نے تیری وفات کے وقت اس سے جو کچھ سنا تھا وہ کیا تھا؟ اس نے کہا کہ امی جان حاطف غیب سے مجھے آواز آئی تھی کہ اے عمران اللہ عزوجل کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کرو، تو میں نے اس کی دعوت پر اپنے رب عزوجل کو لبیک کہا۔